صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الذين سعدوا في مناهج الصدق بالتصديق وسعدوا في معارج الحق بالتحقيق. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع. صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. حضرات ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ اور پیش کرنے پڑی بلندوار سے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بن عبد الجود والکرم وآلہ بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات، ہم مسلمانوں کا یہ معمول ہے کہ ہمارے یہاں اگر کوئی خوشی کا موقع ہوتا ہے تب بھی ہم میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انعقاد کرتے ہیں، اور اگر کوئی غم کا موقع ہوتا ہے تب بھی میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا انعقاد کرتے ہیں. چاہے شادی بیاہ کا موقع ہو یا کسی بچے کی پیدائش کا دن ہو یا کسی بچے کی مبارکی ہو یا کسی کی بسم اللہ و عقیقہ ہو یا کسی کے تیجا 40واں برسی کا موقع ہو یا اور کوئی مثلا 11ویں شریف کا موقع ہو یا 12ویں شریف کا موقع ہو، ہم تمام ہی موقعوں پر اپنے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام کی محفل سجاتے ہیں. آج دیکھیں ہمیں یہ جو محفل ہم سجاتے ہیں، اس محفل کے سجانے کی فضیلت کیا ہے اور اس کا مقام ہے. کیونکہ جب چیز کی اہمیت کسی کے ذہن میں بیٹھ جاتی ہے تو اس چیز کو انسان زیادہ انمول سمجھتا ہے. فقط وہ ایک رسم کے طور پہ پھر نہیں کرتا بلکہ وہ دل سے اس چیز کو کرتا ہے اور دوسروں کو اس کی ترغیب دیتا ہے. ایک مرتبہ اور درود پاک کا نذرانہ پیش کریں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بن عبد الجود والکرم وعلی بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت الشاہ امام احمد رضا فاضل بریلی رضی اللہ تعالیٰ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم. حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم. مثل فارق نجد کے قلعے گراتے جائیں گے اور خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا. خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا. دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں. اور ایک شاعر کہتے ہیں نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول. نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول. سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا. سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. بخاری شریف کی حدیث ہے. رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ کے کچھ ایسے فرشتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے یہی کام سونپا ہے کہ وہ محفل میلاد کو، ذکر مصطفیٰ کی محفلوں کو جا جا کر دور دور تک ڈھونڈتے ہیں، اور جہاں بھی ایسی محفلیں ہوتی ہیں تو دوسرے فرشتوں کو بھی بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آؤ آؤ دیکھو کہ میلاد مصطفیٰ کا انعقاد ہو رہا ہے، ذکر خدا اور رسول ہو رہا ہے، اولیاء کرام کا چرچا ہو رہا ہے، دیکھو اللہ والوں کا ذکر ہو رہا ہے. اور جب وہ فرشتے آ جاتے ہیں تو تمام کے تمام فرشتے اس محفل میں نزول فرماتے ہیں اور وہ اپنے نورانی فروغ سے محفل کو ڈھانپ لیتے ہیں، اور جو بھی اس محفل کے اندر آتا ہے اس کو اپنے رجسٹر میں نام کے ساتھ نوٹ کرتے ہیں اور کون کس نیت سے آیا ہے یہ بھی نوٹ کرتے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. یہاں تک تو بات بالکل صاف ہو گئی کہ وہ فرشتے آتے ہیں اور آ کر کے اپنے نورانی فروغ سے اس محفل کو ڈھانپ لیتے ہیں، یعنی اس محفل پر ان نورانی فرشتوں کے نورانی پروں کا سایہ ہو جاتا ہے اور اس میں بیٹھنے والے ان نورانی پروں کے سائے میں بیٹھتے ہیں. اب دیکھیے ایک شخص تو وہ ہے جو کہ شروع سے محفل میں بیٹھا ہوا تھا، ایک شخص وہ ہے جو درمیان
درمیان میں آیا، لیکن وہ بھی اسی نیت سے آیا کہ محفل مصطفیٰ سننا تھا۔ تو اس کے تعلق سے حدیث پاک میں آتا ہے، ان لوگوں کے تعلق سے حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب فرشتے اس محفل کے اختتام پر، اس محفل کے پورا ہونے پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پلٹتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے، لیکن اس کے باوجود فرشتوں سے فرماتا ہے اے میرے فرشتوں کہاں سے آ رہے ہیں؟ کہیے سبحان اللہ۔ اے میرے فرشتوں کہاں سے آ رہے ہو؟ فرشتے عرض کرتے ہیں کہ مولا فلاں علاقے میں، فلاں مقام پر، فلاں صاحب کے گھر پر تیرے حبیب کا اور تیرے اولیاء کرام کا چرچا ہو رہا تھا، اسی محفل سے ہم وہاں کے لوگوں کے حالات کو سماعت کر کے، وہاں کی نعت و منقبتیں سن کر کے ہم آ رہے ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، اس ذکر کو سن کر کے ہم آ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے فرشتوں نے میرے نام کی محفل سجائی، میرے رسول کا چرچا کیا، میرے اولیاء کرام کی محفل سجائی، آخر ان کا مقصد کیا تھا؟ کس مقصد سے انہوں نے یہ محفل قائم کی؟ اس محفل کو قائم کرنے میں ان کا کیا مقصد تھا؟ کیا چاہتے تھے؟ عرض کرتے ہیں مولا وہ تیرے بندے تیری محفل قائم کر کے، تیرے حبیب کا چرچا کر کے تیری جنت کے طلبگار ہیں اور تیری دوزخ سے تیری پناہ، تیری جنت کے طلبگار ہیں اور تیری دوزخ سے تیری پناہ چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے میرے فرشتوں کیا میرے بندوں نے مجھے دیکھا یا میری جنت کو دیکھا یا میری دوزخ کو دیکھا؟ جنت کے باغات کو دیکھا، جنت کے محلات کو دیکھا، اس کی غور و غلما کو دیکھا، اس کے اندر ہونے والے شاندار قسم کے معاملات کو دیکھا؟ نہیں مولا، انہوں نے نہ تجھے دیکھا، نہ تیری جنت کو دیکھا، نہ اس کے باغات کو دیکھا، نہ اس کے محلات کو دیکھا، نہ انہوں نے دوزخ کو دیکھا۔ بن دیکھے وہ تجھ پہ، تیرے حبیب پہ اور تیری کتاب پہ ایمان رکھتے ہیں مولا، اسی وجہ سے انہوں نے اس محفل کو قائم کیا اور محفل کو قائم کر کے وہ تیری پناہ میں آتے ہیں، تیری دوزخ سے تیری پناہ چاہتے ہیں اور تیری جنت کے طلبگار ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا دریائے رحمت، اللہ تعالیٰ کا دریائے رحمت جوش میں آتا ہے اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے میرے فرشتوں تم سب گواہ ہو جاؤ، جتنے اس محفل میں بیٹھے تھے میں نے سب کی مغفرت فرما دی۔ اب ذرا سوچئے، یہ تو وہ لوگ تھے جو شروع سے محفل کے اندر حاضر تھے یا درمیان میں آئے، لیکن مقصد ان کا وہی تھا کہ میلاد مصطفیٰ سننا ہے۔ اب آگے ذرا حدیث کا ٹکڑا سماعت کیجئے، آگے حدیث پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ سے یہ حدیث مروی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک فرشتہ سوال کرتا ہے کہ مولا ایک بندہ اس محفل میں ایسا بھی تھا کہ جب گھر سے چلا تو اس کا مقصد یہ نہیں تھا کہ میں میلاد مصطفیٰ میں جاؤں گا، ذکر خدا اور رسول کو سنوں گا، وہ فقط گھر سے نکلا تھا ٹہلتے ٹہلتے، جب اس نے دیکھا کہ فلاں مقام پہ اللہ اور رسول کے نام کی محفل سجی ہے تو اس نے کہا چلو میں بھی پیچھے جا کر بیٹھ جاتا ہوں، میں بھی سن لیتا ہوں۔ مولا جو لوگ پہلے سے بیٹھے تھے یا درمیان میں آئے تھے، محفل کو سننے کے ارادے سے ہی آئے تھے، مولا ان کو تو نے بخش دیا، اس آنے والے کے تعلق سے تیرا کیا فرمان ہے؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے یہ وہ قوم ہے، یعنی میلاد مصطفیٰ میں بیٹھنے والی یہ وہ قوم اور وہ جماعت ہے کہ جو ان کے ساتھ ہو جاتا ہے، جو ان کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے وہ بھی محروم نہیں ہوتا۔ مطلب یہ ہوا، مطلب سے دیگر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جس طریقے سے ان تمام کی مغفرت فرما دی، آنے والے کے بھی گناہوں کو معاف۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، مثل فارس نجر کے پہلے گراتے جائیں گے، ہاتھ ہو جائیں عدو چل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنا بڑا مقام ہے میلاد مصطفیٰ کا، کتنا بڑا مقام ہے ذکر خدا اور رسول کا۔ اس محفل میں آنے والا ہر فرد بڑا نصیب والا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول اور اولیاء کرام جس کے لیے چاہتے ہیں وہی ایسی محفلوں کو پاتے ہیں اور ان میں بیٹھ کر کے اللہ اور رسول کا ذکر سنتے ہیں۔ حضرات، میں نے جو آیت کریمہ تلاوت کی
اللہ رب العزت اس میں ارشاد فرماتا ہے فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، یعنی اے لوگوں تمہیں جو عورتیں پسند آئیں، جو عورتیں تمہیں بھائیں، ان سے نکاح کرو، 2 2 3 3 4، یعنی بیک وقت ایک مسلمان کو اپنے نکاح میں 4 بیویاں رکھنے کی شریعت نہیں جاتی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک قید لگی ہے، آگے اس میں قید بھی ہے کہ اگر تم ان عورتوں کے ساتھ انصاف کر سکو، اگر تم ان عورتوں کے ساتھ انصاف کر سکو، ان کا حق ادا کر سکو، مثلا رہنے کے لیے گھر دے سکو، پہننے کے لیے کپڑا دے سکو اور کھانے کے لیے روٹی دے سکو، وقت پر ان کی ضروریات کو برابر پورا کر سکتے ہو، تو بیک وقت تم اپنے نکاح میں 4 عورتوں کو رکھ سکو، اور اگر ایسا نہ کرو تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فواحدہ، اور اگر ایسا نہ کر سکو، تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ تم ان عورتوں کا حق نہ ادا کر سکو گے، ان کے درمیان انصاف قائم نہ رکھ سکو گے، تو پھر اللہ نے فرمایا کہ فقط ایک عورت سے نکاح کرو اور اسی کے حقوق ادا کرو۔ اب دیکھیے حدیث پاک میں شادی کیسی عورت سے کرنی چاہیے اور کیسی لڑکی کرنی چاہیے۔ آج ہمارے معاشرے کا نظام بہت زیادہ درہم برہم ہو گیا، معاشرہ ہمارا بہت بگڑ گیا، ہماری سوسائٹی چینج ہو گئی، سب کچھ بدل گیا، اسلامی کلچر مسلمانوں کے گھروں سے دور ہو گیا، اسلامی تہذیب کو مسلمان بھول گیا، اور اسی کا نتیجہ ہے کہ مسلمان آج دنیا میں ذلیل و رسوا ہو رہا ہے۔ وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، آج ہم خار ہوئے تارک قرآن، ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا، قرآن کے فرامین پہ عمل کرنا چھوڑ دیا، اسی وجہ سے دنیا کے اندر رسوائی کا سامنا کرنا پڑا۔ اور وہ صحابہ کرام، تابعین کرام، تبع تابعین کرام اور ان کے بعد کے بڑے بڑے ائمہ کرام اور معزز مسلمان دنیا میں جب تک اسلام کی تعلیم سے آراستہ رہے اور اسی تعلیم کے مطابق عمل کرتے رہے تو ان کی دنیا بھی آباد رہی اور ان کی آخرت میں بھی ان کے لیے چین کا سامان ہوا، ان کی قبروں میں بھی ان کو اطمینان ملا اور ان کی آنے والی نسلیں بھی پھلی اور پھولتی رہی۔ آئیے دیکھیے کہ اسلام نے کیا طریقہ مسلمانوں کو دیا ہے کہ اپنی شادیاں کیسی کرنا چاہیے، شادی کے وقت کیا ترجیحات ہونا چاہیے اور کس طریقے سے شادیاں کرنی چاہیے۔ دیکھیے سب سے پہلے سمجھ لیں اس مسئلے میں نکاح کی 5 صورتیں ہیں، 5 صورتیں ہیں۔ ایک صورت میں نکاح کرنا حرام ہوتا ہے، ایک صورت میں نکاح کرنا مکروہ تحریمی ہوتا ہے، ایک صورت میں نکاح کرنا سنت موقدہ ہوتا ہے، ایک صورت میں نکاح کرنا واجب ہوتا ہے اور ایک صورت میں نکاح کرنا فرض ہوتا ہے، لیکن الگ الگ حالت ہے۔ جیسے معاملات، جیسے حالت ہوگی اسی کے حساب سے مسلمان کو عمل کرنا ضروری ہے۔ نکاح فرض جب ہوتا ہے جبکہ انسان کے پاک بیوی کا نان و نفقہ ادا کرنے کی وسعت ہو، یعنی اس کے پاس اتنی طاقت ہو، اتنا مال و دولت ہو کہ اگر گھر کے اندر بیوی لائے تو اس کے خرچے وہ اٹھا سکے۔